سب ممکن ہے بدعت رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ خوش نصیب مریض تعویذات عطاریہ کے بہاروں پر مشتمل رسالہ ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 3 پر درود پاک کی فضیلت سنن ترمذی حدیث نمبر 484 کے حوالے سے لکھی، سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے فیضان ہدایت کی بخشش میں حاضری ہو گئی۔ آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اس سے قبل کے کلام اور اس کی وضاحت کچھ پیش کی جائے، آئیے ہم اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں تاکہ اجر و ثواب میں زیادتی ہو جائے۔ المعجم الکبیر لطبرانی جلد 6 صفحہ 185 حدیث نمبر 5942۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور بخاری شریف کی پہلی حدیث کا جز ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یاد رکھیے، اچھی نیت کیے بغیر کسی نیک عمل کا ثواب حاصل نہیں ہوتا۔ یہ بھی یاد رہے کہ نیک عمل میں جتنی زیادہ اچھی اچھی نیتیں کرتے چلے جائیں گے ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ جب ایک عمل سے کئی نیتیں کر کے بہت سے ثواب حاصل کیے جا سکتے ہیں، کیوں نہ کریں کہ قیامت کے روز ایک ایک نیکی کو بھی بندہ ترسے گا۔ بہرحال امام احمد رضا خان کے 14 حروف کی نسبت سے سلسلہ فیضان ہدایت کے بخشش کی 14 نیتیں آپ کے پیش خدمت ہیں، نیتیں کرتے چلے جائیے۔ اللہ عز و جل کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس سلسلے میں اول تا آخر شرکت کروں گا۔ ذکر مصطفیٰ اور علم دین کی تعظیم کے لیے حتی الامکان دوزانوں بیٹھ کر سنوں گا۔ ہر نیت کے بعد انشاءاللہ کہوں گا، اس نیت سے کہ نیکی کا عزم کرتے ہوئے انشاءاللہ کہنا نبیوں کی سنت ہے۔ جب قرآنی آیات تلاوت کی گئیں تو رحمت الہی کی امید پر بغور سنوں گا، اور اپنے اختیار میں ہوا، دل میں اخلاص بھی پایا تو بحکم حدیث اشک باری کروں گا۔ ممکن ہوا تو اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے تعظیم مصطفیٰ بجا لاتے ہوئے نگاہیں نیچی کیے ہوئے گنبد خضرا کا تصور باندھ کر اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص بھی پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں کی مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنا کر نعت شریف سنوں گا۔ اور آج جو نعت شریف میں نے پیش کرنی ہے، اس میں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت اعلیٰ حضرت نے کیا بیان کی ہے، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے، وہ کہتے ہیں کہ دریا کو کوزے میں بند کرنا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو اپنے اشعار میں بند کیا ہے، سبحان اللہ۔ ایک ایک شعر کے اندر کئی معجزات کا ذکر کر دیا۔ آج کی تو نعت ہی بہت ہی پیاری ہے، سبحان اللہ۔ مزید نیت کیجئے، ممکن ہوا تو ساتھ مل کر پڑھوں گا۔ اللہ عز و جل کے اسم جلالت کو سن کر عز و جل کہوں گا، حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک سن کر درود پاک پڑھوں گا۔ حسب موقع رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی کہوں گا، اہم مدنی پھول لکھوں گا۔ یاد رکھیے، لکھا کام آتا ہے۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے کی نیت سے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔
جو نیکی کی دعوت دی گئی اس پر عمل کروں گا، برائی سے منع کیا گیا اس سے باز رہوں گا۔ میں اس سلسلے اور عمر بھر کی نیکیاں جو رب تبارک و تعالی کی رحمت سے میرے پاس ہیں، انہیں اپنے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہدیتاً تحفتاً پیش کرتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے اس کا ثواب سارے انبیاء و مرسلین، صحابہ و تابعین، تبع تابعین، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، ائمہ مجتہدین، شہیدانوں، اسیران کرب و بلا، ائمہ اربعہ، ائمہ ثلاثہ اربعہ، خصوصاً سلسلہ قادریہ رضویہ عطاریہ کے بزرگان دین، جملہ مسلمات و مسلمین، بالخصوص میرے پیر و مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے خاندان، بالخصوص ان کے والدین اور اولاد کو ایصال ثواب کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح شمس و ضحیٰ کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ وصف رخ کیا ہوتا ہے؟ چہرے کے اوصاف۔ ہم ان کے چہرہ پاک کا وصف، اوصاف اور خوبیاں بیان کرتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پاک کا۔ در حقیقت ہم وہ شمس اور ضحیٰ کی شرح کرتے ہیں۔ سورہ شمس اور سورہ ضحیٰ میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ نور کا ذکر ہے، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں۔ ہم اس اپنے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح کرتے ہیں، ثنا کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں کہ جن کو محمود کہا کرتے ہیں، جن کا نام ہے محمود۔ محمود مینس تعریف کیا ہوا۔ ہمارے آقا تو ہیں ہی تعریف کیے ہوئے، سبحان اللہ۔ وہ شمس و ضحیٰ کرتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کلام لکھا، آپ کے پیش نظر رہا قرآن حدیث، اور اسی کے پیش نظر آپ نے اپنی شاعری فرمائی۔ والضحیٰ، سورۃ الضحیٰ کی پہلی آیت، چاشت کی قسم۔ اس کے بارے میں تفسیر خزائن العرفان میں لکھا ہے کہ بعض مفسرین نے فرمایا چاشت، چاشت کیا ہے؟ وہ وقت جس وقت دن روشن ہو جاتا ہے، چمک دمک ہو جاتی ہے، اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں بالکل۔ مفسرین نے فرمایا چاشت اشارہ ہے نور جمال مصطفیٰ کی طرف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور شب واللیل اذا سجا، اور رات کی جب پردہ ڈالے، اور شب کنایا ہے، اشارہ ہے آپ کے گیسوئے عنبرین کی طرف۔ یہ روح البیان تفسیر کے حوالے سے لکھا گیا ہے۔ پیارے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پاک کی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ہم شرح والشمس ضحیٰ کرتے ہیں۔ شان حبیب الرحمن قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی پیاری کتاب ہے، بڑی ایمان افروز ہے۔ اس کا موضوع پتہ کیا ہے؟ کہ سارا قرآن حضور کی نعت ہے، اور ہر آیت نعت مصطفیٰ بیان کر رہی ہے۔ صفحہ نمبر 271 پر آپ لکھتے ہیں یہی بات جو خزائن العرفان سے عرض کی کہ دوپہر سے مراد رخ پاک مصطفیٰ، رات سے مراد آپ کے گیسوئے پاک،
آپ کے چہرے انور کی قسم جو مثل روشن دن کے ہے، اور آپ کے ان مبارک گیسوؤں کی قسم جو کبھی کبھی اس آفتاب پر یعنی چہرے پاک پر مثل رحمت کے بادل کے پڑ جاتی ہیں۔ آپ کے چہرے پاک پر آپ کے گیسو چھا جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ناموں میں ایک نام ہے محمود۔ تعریف کیا گیا اس بارے میں قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، وہ حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا بروز قیامت۔ تو اس کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، واقعی ایک جھنڈے کا نام لیواء الحمد ہے۔ یہ جھنڈا اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ نعمت ہے جو صرف حضور کو عطا ہوگی، کیونکہ اللہ عز و جل کی حمد سب سے افضل ہے۔ نمبر 2، قیامت میں سب سے پہلے سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ کی بے مثال حمد حضور ہی کریں گے، ایسی حمد جو اس سے پہلے کسی نے نہ کی ہو، اور علانیہ حمد بھی حضور ہی کریں گے۔ حمد کے جھنڈے سے یہ مراد ہے، یعنی اعلان حمد۔ 3، حمد سے مراد اللہ تعالیٰ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد فرمانا، اور آپ کی حمد کا اعلان فرمانا کہ تمام دنیا اور خود اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد فرمائے، آپ کی حمد کا اعلان کرے۔ قیامت کا حساب صرف 4 گھنٹے میں ہوگا، باقی قیامت کا 50,000 برس کا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و خوانی میں صرف ہوگا۔ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 ارشاد ہوتا ہے، عَسَىٰ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ ترجمہ کنز الایمان، قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں۔ محمود آقا کا نام ہے نا، تعریف کیا گیا، اور وہ مقام کیا ہوگا؟ مقام شفاعت۔ اس میں اولین و آخرین میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حمد بیان کریں گے، اور یہی وجہ ہے کہ میرے آقا کا نام احمد ہے، محمد ہے، محمود ہے، اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کا نام حمادون، کیونکہ یہ حضور محمد کی امت ہے۔ ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ ماہ شک صورت دیکھو، کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو، مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو، کرتے ہیں۔ ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ وہ چاند جو اشارہ نبی پا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اس کی صورت دیکھو، میرے آقا اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں،
اور مہر یعنی سورج کا لوٹنا، یہ دیکھو پیارے مصطفیٰ کی قدرت دیکھو، سبحان اللہ، کیسے معجزے آپ سے وقوع ہوئے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارے سے چاند کو چیر دیا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4864، 4865، یہ سیرت مصطفیٰ میں بہت پیاری کتاب ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے متعلق مختصر اور جامع کتاب ہے۔ اس میں بخاری شریف کے حوالے سے وہ معجزۂ شق القمر کہتے ہیں اس کو، چاند دو ٹکڑے ہوا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے نیچے نظر آ رہا تھا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو یہ منظر دکھا کر ارشاد فرمایا گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ۔ اور اس معجزے کا تو قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، ارشاد ہوتا ہے، یہ پارہ 27 سے سورہ قمر ہے، آیت نمبر 1 اور 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر۔ قیامت قریب آ گئی، چاند پھٹ گیا، اور یہ کفار اگر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جادو تو ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس ایک شعر کے اندر 2 معجزات کو بیان کیا، وہ شق القمر اور سورج کا پلٹ کر آنا۔ یہ زرقانی میں بھی ہے، جلد 5 میں صفحہ نمبر 113 پر، شفا شریف میں بھی ہے، مدارج النبوت میں بھی ہے۔ خیبر کے قریب منزل صحابہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر پڑھ کر مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی گود میں سر انور رکھ کر سو گئے۔ وحی کا نزول شروع ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سر اقدس کو اپنی آغوش میں لیے بیٹھے رہے، سورج غروب ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی نماز عصر قضا ہو گئی، تو دعا فرمائی، یا اللہ عز و جل، یقیناً علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھے، لہٰذا تو سورج کو واپس لوٹا دے تاکہ علی نماز عصر ادا کر لیں۔ حضرت بی بی اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا، اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور زمین کے اوپر ہر طرف دھوپ پھیل گئی۔ کیا بات ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ اگلے شعر میں سیدی اعلیٰ حضرت شان مصطفیٰ یوں بیان کرتے ہیں، تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے، انبیاء اور ہیں سب ماں پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو معمود کہا کرتے ہیں۔ یہ جتنے بھی تارے جو ہیں نا، سٹارز، ان میں روشنی کہاں سے آتی ہے؟ سورج سے۔ تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ اے میرے آقا، آپ
آسمان رسالت کے چمکتے دمکتے سورج ہیں، سراج ہیں، اور جب سورج نکلتا ہے تو تارے اس کی روشنی میں ضیاء میں چھپ جاتے ہیں، انبیاء ماہ پارے ہیں اور آپ سے ہی نور لیتے ہیں۔ سب انبیاء نے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے ہی نور پایا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ قصیدہ بردہ شریف، سبحان اللہ، اب تو مدنی چینل پر اس کا سلسلہ بھی جاری ہو چکا ہے، فرماتے ہیں فَإِنَّكَ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَا أَنْوَارُهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ عظمت کے سورج، سارے پیغمبر آپ کے تارے کہ سب نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لے کر اندھیرے میں آپ ہی کا نور لوگوں پر ظاہر کیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سورج ہیں اور بقیہ انبیاء چاند تارے ہیں، سبحان اللہ۔ قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآت شرح مشکات جلد 8 صفحہ نمبر 42 پر لکھتے ہیں، حضور سورج ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دوسرے انبیاء چاند تارے شمعہ تھے، اور کفر تاریکی ہے، اگرچہ تاریکی کو چراغ چاند ستارے بھی دور کرتے ہیں، مگر وہ رات کو دن نہیں بناتے۔ اندھیرے میں چراغ روشن کیا جائے روشنی تو ہو ہی جائے گی، اندھیرے میں اگر چاند نکلے روشنی تو ہوتی ہے، ستاروں سے بھی روشنی ہوتی ہے، مگر یہ چراغ، یہ چاند، یہ ستارے رات کو دن نہیں بنا سکتے۔ رات کو دن کون بناتا ہے؟ سورج بناتا ہے۔ نیز چراغ ایک محدود جگہ میں روشنی کرتے ہیں، سورج ساری زمین کو منور کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہوا ماحی۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے دنیا میں اندھیرا ہی تھا، جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کیا۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہ گاروں کے گناہوں کو، محجوبوں کے حجاب کو دور کرتے ہیں۔ کیا بات ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کی، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پارہ 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 45-46 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ ترجمہ کنز الایمان، اے غیب کی خبریں بتانے والے یعنی نبی، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب۔ شاہد کے معنی کیا ہیں؟ حاضر ناظر۔ مبشر کے معنی کیا ہیں؟ خوشخبری دینے والا۔ نذیر کے معنی کیا ہیں؟ ڈر سنانے والا۔ اور داعی یعنی اللہ کی طرف بلانے والا، دعوت دینے والا۔ سراج کے معنی کیا ہیں؟ سراجم منیرا، چمکا دینے والا آفتاب۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہی بات بیان کی نا جو قرآن و حدیث میں ہے کہ تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے، انبیاء اور ہیں سب ماہ پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں۔ مزید سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت
اپنے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت میں رطب اللسان ہے، آپ کی زبان تر ہے. اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں. اپنے مولا کی شان بہت عظیم ہے. مولا کے کیا معنی؟ آقا، سردار، سرور، مددگار کے معنی بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے بھی لفظ مولا استعمال ہوتا ہے اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے استعمال ہوتا ہے آقا اور سردار کے معنوں میں. تو اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، اور ایسی شان ہے کہ جانور بھی آقا کی تعظیم کرتے ہیں. تعظیم کیوں کرتے ہیں؟ کہ پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. اور سنگ یعنی پتھر بھی ادب کرتے ہیں اور ادب سے آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں. اور درخت، پیڑ، یہ کیا کرتے ہیں؟ پیڑ آپ کی بارگاہ میں سجدے میں گرا کرتے ہیں. درخت بھی جانتے ہیں اللہ کے رسول ہیں، پتھر جانتے ہیں اللہ کے رسول ہیں، جبھی تو سلامیاں پیش کر رہے ہیں. جانور جانتے ہیں اللہ کے رسول ہیں، جبھی تو تعظیم کرتے ہیں. سیرت مصطفیٰ اس کتاب کا مطالعہ کیجئے، اس میں روایت دی ہوئی ہیں. جانور میرے آقا کی تعظیم کرتے ہیں، پتھر سلام پیش کرتے ہیں. مسلم شریف کی حدیث نمبر ہے 4222، وہ دیکھیے. پہاڑ آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، درخت سلام پیش کرتے ہیں. کیا شان ہے ہمارے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی. سبحان اللہ. یہ سنن ترمذی کی حدیث پاک. مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں ایک طرف کو نکلا، دیکھا جو درخت اور پہاڑ بھی سامنے آتا اس سے آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور میں خود اس آواز کو اپنے کانوں سے سن رہا تھا. اور بھی روایات ہیں. جانور سجدہ کرتے ہیں، وہ اونٹ فریاد کرتے ہیں. بہت ساری روایات ہیں. اب مختصر وقت میں ساری ظاہر بیان نہیں کی جا سکتی. میں نے آپ کو وہ اشارتاً عرض کر دیا. آپ اس کتاب میں یہ دیکھیے، صفحہ نمبر 781 پر ہے، صفحہ نمبر 771 پر ہے. اور مزید مرآت شرح مشکات میں مفتی صاحب نے لکھا ہے. اور امام اعظم کا قصیدہ تو بہت مشہور ہے، نطق الحجر جاء الشجر شق القمر باشارته. آپ کے اشارے سے پتھر بولتے ہیں، پیڑ حاضر ہوتے ہیں، چاند شک ہو جاتا ہے. اور قصیدہ بردہ شریف میں بھی اس مضمون کا شعر ہے، جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي الیہ علی ساق بلا قدمی. یعنی جب آپ نے درختوں کو بلایا تو آپ کے بلانے پر درخت اپنی شاخیں جھکائے ہوئے مثل سجدہ کرنے والے کے ایسے حال میں حاضر ہوا کہ اپنے تنوں پر بلا قدم چلتے تھے. اور جانور کیا، پتھر کیا، درخت کیا، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تو فرشتے بھی تعظیم کرتے ہیں. فتاوی رضویہ شریف جلد 30 صفحہ 731 پر اس کا لکھا ہوا ہے کہ وہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے
پیچھے پیچھے فرشتے چلتے ہیں. تو پیچھے کیوں چلتے ہیں؟ تعظیم کرتے ہیں نا. مزید سید اعلیٰ حضرت آقا کی مدح و ثنا میں لکھتے ہیں رفعت ذکر ہے تیرا حصہ دونوں عالم میں ہے تیرا چرچا مرغ فردوس پس از حمد خدا تیری ہی مدح و ثنا کرتے ہیں. آقا آپ کے ذکر کی رفعت بلندی آپ ہی کا حصہ ہے، آپ کے خصائص ہیں، آپ کی خصوصیت ہے، اور دونوں عالم میں آپ کے چرچے ہو رہے ہیں، اور جنت کے پرندے اللہ تعالیٰ کی حمد کے بعد آپ ہی کی مدح و ثنا کرتے ہیں. سبحان اللہ. مشہور آیت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ 12:30 سورہ الم نشرح آیت نمبر 4 ترجمہ کنز الایمان. اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا. فتاوی رضویہ شریف میں میرے آقا سید اعلیٰ حضرت جلد 23 صفحہ 752 میں لکھتے ہیں، حدیث میں ہے اس آیے کریمہ کے نزول کے بعد سیدنا جبرائیل علیہ السلام حاضر بارگاہ اقدس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے. عرض کی حضور کا رب فرماتا ہے اتدری کیف رفعت لک ذکرک، کیا تم جانتے ہو میں نے کیسے بلند کیا تمہارے لیے تمہارا ذکر؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرض کی اللہ اعلم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. ارشاد ہوا اے محبوب میں نے تمہیں اپنی یاد میں ایک یاد کیا کہ جس نے تمہارا ذکر کیا بے شک اس نے میرا ذکر کیا. تو ذکر حضور سید المحبوبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہے؟ نور ایمان ہے. ذکر مصطفیٰ سرور جان ہے. ان کا ذکر بھی عینی ہی ذکر رحمان ہے. مزید سنیے سید اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کی 30ویں جلد میں بہت ہی ایمان افروز مدنی پھول عنایت فرمائے ہیں. ایمان والے سنیں گے تو ان کا دل خوشی سے جھوم جائے گا. کیوں نہ جھومیں؟ آقا کا ذکر خیر ہے. چنانچہ سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وہ تیرے اور تمام جہان کی پیدائش سے پہلے ازل میں لکھ چکا تھا اللہ تبارک و تعالی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا. جہاں ہماری یاد ہوگی تمہارا بھی چرچا ہوگا، اور ایمان بے تمہاری یاد کے ہرگز پورا نہ ہوگا. آسمانوں کے طبقے، زمینوں کے پردے تمہارے نام نامی سے گونجیں گے. مؤذن اذانوں اور خطیب خطبوں، ذاکرین اپنی مجالس اور واعظین اپنے منابر پر ہمارے ذکر کے ساتھ تمہاری یاد کریں گے. اشجار و احجار، آہو و سوسمار اور دیگر جاندار و اطفال شیر خار اور معبودان کفار جس طرح ہماری توحید بتائیں گے ویسے ہی بزبان فصیح اور بیان صحیح تمہارا منشور رسالت پڑھ کر سنائیں گے. 4 اکناف عالم میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلغلہ ہوگا. جز اشقیائے ازل ہر ذرہ کلمہ شہادت پڑھتا ہوگا. سبحان ملائے اعلیٰ کو ادھر اپنی تسبیح و تقدیس میں مصروف کروں گا، ادھر تمہارے محمود درود مسعود کا حکم دوں گا. عرش و کرسی، 7 اوراق سدرہ، قصور جنا جہاں پر اللہ لکھوں گا محمد الرسول اللہ بھی تحریر فرماؤں گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اپنے پیغمبروں
اور اولو العزم رسولوں کو ارشاد کروں گا کہ ہر وقت تمہارا دم بھریں تمہاری یاد سے اپنی آنکھوں کو روشنی اور جگر کو ٹھنڈک اور قلب کو تسکین اور بزم کو تزئین دیں، یعنی زینت بخشیں۔ جو کتاب نازل کروں گا اس میں تمہاری مد و ستائش اور جمال صورت و کمال سیرت ایسی تشریح و توضیح سے بیان کروں گا کہ سننے والوں کے دل بے اختیار تمہاری طرف جھک جائیں، اور نادیدہ یعنی نہ دیکھنے والے تمہارے عشق کی شمع ان کے کانوں سینوں میں بھڑک اٹھے گی۔ ایک عالم اگر تمہارا دشمن ہو کر تمہاری تنقیص شان اور محو فضائل میں مشغول ہو تو میں قادر مطلق ہوں، میرے ساتھ کسی کا کیا بس چلے گا۔ آخر اس وعدے کا اثر تھا کہ یہود صدہا برس سے اپنی کتابوں سے ان کا ذکر نکالتے، چاند پر خاک ڈالتے، تو اہل ایمان اس بلند آواز سے ان کی نعت سناتے ہیں کہ سامع اگر انصاف کرے تو بے ساختہ پکار اٹھے، لاکھوں بے دینوں نے ان کے یعنی آقا کے محو فضائل پر کمر باندھی، مگر مٹانے والے خود مٹ گئے اور ان کی خوبی روز بروز مترقی رہی۔ پھر اپنے مقصود سے تو یاس و نا امیدی کر لینا مناسب ہے، ورنہ برب کعبہ ان کا کچھ نقصان نہیں۔ بالآخر ایک دن تو نہیں تیرا ایمان نہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کی کیا بات ہے۔ مزید سید اعلیٰ حضرت اگلے شعر میں لکھتے ہیں، کیوں نہ زیبا ہو تجھے تاج وری، تیرے ہی دم کی ہے سب جلوہ گری، ملک و جن و بشر حور و پری، جان سب تجھ پہ فدا کرتے ہیں۔ آقا آپ کو زیبا ہے تاج وری، بادشاہت آپ کو زیبا ہے کہ آپ کے قدم سے ساری جلوہ گریاں ہیں، کیونکہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ملک یعنی فرشتے، جنات بشر یعنی انسان، حور وہ جنتی پاکیزہ عورتیں جو جنتیوں کو عطا کی جائیں گی، اور پری سب آپ پر فدا ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے محبوب کی مدد کی، فرشتوں نے آپ کا لشکری بن کر سپاہی بن کر جنگوں میں حصہ لیا، اور جنت الفردوس میں اور سب جگہ پر آقا کا نام لکھا گیا ہے۔ مرآت میں مفتی صاحب نے لکھا، اعلیٰ حضرت وہ بڑی محبت بری بات لکھتے ہیں، لب پر آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب۔ کہیے محمد، جب آپ کہیں گے آپ کے ہونٹ از خود اس کو چوم لیں گے، محمد کہیے، سبحان اللہ۔ تو لب پر آ جاتا ہے جب آقا کا نام تو کیا ہوتا ہے؟ منہ میں اس شاک کے ایسا شہد، شہد نایاب، ایسا شہد جو کہیں نہیں ملے گا، اتنا میٹھا، سبحان اللہ۔ وجد میں ہو کہ ہم اے جاں بے تاب، وجد میں ہو کہ ہم اے جاں بے تاب، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، ہمارے آقا کا نام شہد سے بھی میٹھا ہے۔ شہد نے مٹھاس کہاں سے پائی؟ ہاں، شہد کی مکھی جو درود پاک پڑھتی ہے، مثنوی شریف میں لکھا ہے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، آقا کے نام کی بڑی برکتیں ہیں۔ جو آقا کے نام پر اپنی اولاد کا نام رکھے گا، انشاءاللہ جن کا نام رکھا آقا کے نام پر وہ بھی، اور جس نے نام رکھا یہ بھی انشاءاللہ رب کے کرم سے بخشے جائیں گے۔ سید اعلیٰ حضرت مکتے میں اب ارشاد فرماتے ہیں، اپنے دل کا لو لگی ہے
در کے غلام لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارۂ درد رضا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو معمود کہا کرتے ہیں۔ کیا شان ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ سید اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت مقطع میں، یعنی کلام کا جو آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اس کو مقطع کہا جاتا ہے، لکھتے ہیں اپنے دل کا چین اور سکون تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات سے، تو ہم نے اپنے تمام کام آپ کو سونپ دیے، آقا کے سپرد کر دیے، اور اب یہ لو لگا کر، امید لگا کر، آس لگا کر بیٹھے ہیں کہ رضا کے درد و دکھ کا مداوا، اس کا علاج پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو غلام ہیں، جو اولیاء کرام ہیں، وہ کریں گے۔ کیا شان! پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرنے والے کی بھی کیا شان ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا کلام جو ہے نا، عشق رسول سے مالا مال ہے، مالا مال ہے۔ میں نے چند اشعار اس کلام کے پیش کیے، اور وضاحت کرنے میں بھی سارے مدنی پھول نہیں پیش کر سکا وقت کی کمی کی بنا پر۔ وہ پڑھتے جائیں، جھومتے چلے جائیں، کیا بات ہے سیدی اعلیٰ حضرت کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عشق رسول کی خیرات عطا فرما دے۔ یاد رکھیے، جس کے پاس عشق رسول ہے وہ بہت امیر و کبیر ہے، اور جس کے پاس عشق رسول کی خیرات نہیں ہے وہ مفلس ہے، لاچار ہے، غریب ہے یہ بیچارہ۔ میں بڑا امیر و کبیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں۔ تو عشق رسول کی خیرات کے لیے کیا کریں؟ اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھیں، سنیں، ہدایت بخشش اپنے پاس پاکٹ میں رکھ لیں، پڑھتے جائیں۔ اس کو سمجھ میں نہیں آتا، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضری تو دیں، خود ہی سمجھا دیں گے، پڑھیں تو صحیح۔ اور اب تو مارکیٹ میں ہدایت کی بخشش کی شرح بھی مل جاتی ہے، اس کو لے کر پڑھیں۔ یہی سلسلہ بار بار دیکھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل عشق رسول کی خیرات حاصل ہوگی۔ مدنی ماحول کو اپنائیں، اس سے بھی عشق رسول کی خیرات حاصل ہوگی۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی کیا بات ہے، کیا کیا بہاریں آپ کو بتائی جائیں۔ یہ رسالہ میرے ہاتھ میں مدنی بہاروں کا، بریک ڈانسر کیسے سدھرا، اللہ کرے ہم بھی سدھر جائیں۔ مدنی ماحول میں آئیں گے تو سدھر جائیں گے، سدھرے ہوں کے ساتھ رہیں گے تو سدھر جائیں گے، اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑیں گے تو سدھر جائیں گے جو سدھارتے ہیں۔ اس میں سے آپ کو مدنی بہار بریک ڈانسر کیسے سدھرا پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ لیاقت پور ضلع رحیم یار خان، یہ صوبہ پنجاب کا ضلع ہے۔ اس کے اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ میں 1409 سنی ہجری بمطابق 1989 خانپور ضلع رحیم یار خان میں رہتا تھا۔ ایک کلب میں کراٹے سیکھتا تھا، کراٹے رینکنگ کے مطابق میری گرین بیلٹ تھی، یہ ایک درجہ ہوتا ہے۔ میں مست تھا اپنی دنیا میں، وقت کے ساتھ ساتھ نت نئے شوق اور ارادے بڑھنے لگے۔ یہ کہتے ہیں یہاں تک کہ میں باقاعدہ ایک ماہر استاد سے سیکھ کر بریک ڈانسر بن گیا۔ یہ ناچنے کا مخصوص انداز ہے، اور اتنا ماہر ہو گیا کہ میرا استاد جو مجھے ڈانس سکھاتا تھا وہ پاک پتن چلا گیا، تو میں نے استاد کی غیر موجودگی میں ڈانس کلب بہترین انداز میں سنبھال لیا۔ ڈانس سیکھنے والے لڑکوں کی تعداد بھی بڑھ گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے شہرت ملی، لیاقت پر شفٹ ہوا، یہاں فن کا، اپنے بے ڈھنگے فن کا مظاہرہ کرتا، شاگردوں میں اضافہ ہوا، اسٹیج ڈرامے کروانے والی ایک مقامی آرٹ کونسل کا رکن بن گیا، ڈراموں میں گانے اور ڈانس کے لیے مدعو کیا جاتا، اور لوگوں سے اعداد تحسین حاصل کرتا، شب و روز گناہوں میں گزر رہے تھے۔
ان گناہوں میں گھرے ہونے کے باوجود کبھی کبھار میں مسجد میں نماز پڑھنے چلا جاتا تھا، اور یہی نماز میری اصلاح کا سبب بھی بن گئے۔ میری خوش نصیبی کہ میں جس مسجد میں نماز پڑھتا تھا وہاں امام صاحب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ تھے۔ جب میں نماز پڑھنے جاتا تو بڑی ملنساری سے پیش آتے، قبر و آخرت کی باتیں کرتے۔ ایک بار میں ملنے گیا تو میری نظر پڑی ایک موٹی کتاب پر، اس پر لکھا ہوا تھا فیضان سنت۔ میں نے اٹھایا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ اب اس کتاب کے اندر ایمان افروز واقعات، درود و سلام کے فضائل، میرا دل پڑھ کر بس باغ باغ ہو گیا۔ کتاب کا حرف حرف عشق رسول میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دل بھر ہی نہیں رہا تھا۔ اب تو میری عادت بن گئی، روزانہ شام کے وقت امام صاحب کے پاس آتا اور دیر تک فیضان سنت پڑھتا رہتا۔ میری درود پاک کی عادت بن گئی۔ سردیوں کی شام میں ہوٹل پر فلم دیکھنے جا رہا تھا، اچانک امام صاحب سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع کی دعوت دی۔ میں شرکت نہیں کرنا چاہتا تھا تو میں نے بہانہ بنایا سردی بہت ہے، میں گھر سے چادر لے کر آتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہنا تھا کہ امام صاحب نے اپنی چادر اتار کر مجھے اڑا دی۔ چادر لینے کے بعد تو اب مجھے ہتھیار ڈالنے ہی پڑے۔ اب میں حیران رہ گیا کہ اتنی سردی میں انہوں نے چادر ایثار کر دی۔ بالآخر سنتوں پر اجتماع میں شریک ہوا، اجتماع کا روح پرور منظر دیکھا تو آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ احساس ہوا میں تو فانی دنیا کی محبت میں گم ہوں۔ حقیقی زندگی تو یہی ہے کہ جس کے اندر رحمتیں، برکتیں، عشق مصطفیٰ کے موضوع پر بیان، غفلت کے پردے اٹھ گئے، بے اختیار رو پڑا، ذکر اللہ ہوا تو سکون ملا، ایسا سکون جو پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ جب ہوئی رقت انگیز دعا تو بس ایسے لگا کہ دل کا زنگ اور میل اتر رہا ہے۔ میں نے رو رو کر گناہوں سے توبہ کی۔ محسوس ہوا کہ دل کی دنیا میں مدنی انقلاب برپا ہو چکا ہے۔ اجتماع ختم ہوا، اسلامی میں مل رہے تھے، ایسے مل رہے تھے جیسے مجھے کوئی برسوں سے جانتے ہوں۔ میں نے اسی وقت امام صاحب سے کہا آپ آئیں یا نہ آئیں، میں تو اب ہر جمعرات اجتماع میں آیا کروں گا۔ الحمدللہ عز و جل ہمیشہ ہمیشہ کی راحتیں اور برکتیں حاصل کرنے کے جذبے کے تحت میں دعوت اسلامی کے مشک بار مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا۔ مرکز الاولیاء میں لاہور میں صوبائی اجتماع ہوا، اس میں امیر اہل سنت کا مرید بنا، اتاری ہو گیا۔ میری گرین بیلٹ میری کمر پر تھی، آج گرین امامہ میرے سر پر ہے، اور الحمدللہ عز و جل صوبائی مشاورت میں مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے ذمہ دار کی حیثیت سے میں سنتوں کی خدمت کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے دیکھا میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، عشق رسول کی کیسے خیرات حاصل ہوئی اس بریک ڈانسر کو، کہ یہ بریک ڈانس بریک ہو گیا، ختم ہو گیا، اور سبحان اللہ عشق رسول سے یہ مسلمان نیک بن گیا، سر پر سبز امامے کا تاج سجا لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی مدنی ماحول کی بہاریں نصیب فرمائے اور ہمیں نیک بنا دے۔ آمین آمین آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کب ممکن ہے پھر بدعت رسول